گویا خواب کے گریز پا نظارے افق پر کسی سراب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ دنیا کی تمام الہامی کتابوں میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی موجود ہے اور انسانی قلوب اس کو پورا ہوتے دیکھنے کے سخت منتظر ہیں، لیکن تاریخ کے صفحات چھان ڈالنے کے بعد بھی ہم کو ان کے صفحات میں کسی ایسی ہستی کا پتہ نہیں لگتا جو معدہ صفات سے متصف ہو۔ اس میں ہمیں رستم و زمان جیسی صاحب قوت ہستیاں ملتی ہیں، نعمان و سلیم جیسے صاحب عقل و فہم انسان بھی دکھائی دیتے ہیں، بہترین اخلاق و کردار کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان خوبیوں کا مجموعہ جن کا آسمانی کتابوں میں ذکر ہے کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ گلیلی کے ایک سادہ منش مبلغ کی موت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے واسطے تاریخ کے صفحات کو بہت بری طرح مسخ کیا گیا ہے اور اس کے گرد روایات کے عظیم الشان قلعے تیار کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر ہمارا دماغ کسی ایسی شخصیت کا متلاشی ہے جس نے انسانی حیات پر قابو پا لیا ہو، کسی ایسے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے جو بیک وقت ایک اعلیٰ درجے کا فرمان روا، نبرد آزما، منصف اور مدبر ہو، جو ہر قسم کی اخلاقی اور فطری صفات کا مکمل طور پر آئینہ دار ہو، تو یاد رکھیے اس قسم کا تمثیلی انسان آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، ان خصوصیات سے قریب تر ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ پیغمبر صحرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ انسانی دماغ ارتقائی ہے، تکرار سے متنفر رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ نت نئی صورتیں پیدا ہوں۔ اسی لیے فنون لطیفہ میں مصور کا مقصد ایجاد نہیں بلکہ تخلیق ہوتا ہے۔ وہ کسی پس منظر کی نقاشی کرتے وقت قدرت کو تمثیلی حیثیت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جو کچھ مادی نظروں سے دیکھتا ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا۔ وہ دوسروں کو وہی کچھ دکھانا چاہتا ہے جو خود اس کی چشم بصیرت دیکھنا چاہتی ہے۔ تاریکی اس کے ہاں کچھ زیادہ ہی سیاہی لیے ہوئے اور اسی طرح دھوپ کی چمک معمول سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ اس کے دل میں رنگ کھلتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بنائے ہوئے انسانوں اور دن کی روشنیوں میں رموز و اشارات سے مدد لیتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنے ماحول سے قطع نظر کر کے ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتا جو اس زمانے کی روح یا ثقافت سے کلی طور پر مغایرت رکھتا ہو۔ وہ کتنا ہی تخلیقی، طرفہ طبع یا آزاد منش کیوں نہ ہو، اس کے تصور پر اس ماحول کی جس میں اس نے پرورش پائی، جس ہوا میں اس نے سانس لی یا جس سر زمین پر اب وہ زندگی کے ایام گزار رہا ہے، کچھ نہ کچھ عکاسی ضرور کرے گا، لیکن تخیل کا خاصہ ہے کہ وہ پرواز کرتا ہے، منجمد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نقاش رنگ و بو میں گم نہیں ہو جاتا۔ اس کے استعمال میں آنے والے رنگوں کی سرخیاں، سبزیاں اور نیلی پیلی جھلکیاں بے معنی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کی پشت پر کوئی تخیل ہوتا ہے، کسی خیال کا اظہار ہوتا ہے۔ انہی قدیم رنگوں سے وہ کچھ تصاویر بناتا ہے جو اس کے خیالات کی عکاس ہوتی ہیں۔ اس سے حقانیت کی تولید ہوتی ہے جو قدرت اور تخیل کے ازدواجی تعلقات کا نچوڑ ہے، جو قدیم ابدی روح کو لامحدود کائنات کا ایک جزو ہوتا ہے۔ یہ کوئی خیال ہو یا معجزہ یا وحی، لیکن اس کی تکرار بار بار نہیں ہوتی، اور جو کوئی اس کی تحقیقات کے پیچھے سرگرداں پھرتا ہے اس کو بغیر حیرت و استعجاب کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں وہ تمام عناصر شامل ہوتے ہیں جو عام وجود میں آ چکے ہیں اور ان کی نشاندہی ہوتی ہے جو ابھی تک قطع عدم ہی میں ہیں، جو عام وجود میں آ چکے ہیں اور ان کی نشاندہی ہوتی ہے جو ابھی تک قطع عدم ہی میں ہیں۔ اور قرآن اسی طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک سورت کے بعد دوسری سورت نازل ہوتی رہی ہے جس کی قرات بھی معجزہ نما ہے اور وہی بھی سرتپا حقیقت زا۔ وہ اپنی اساس پچھلے صحیفوں پر قائم رہتا ہے، لیکن بذات خود خدائے قدوس کا آخری پیغام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے محبت، رواداری، باہمی مفاہمت اور مخلصی کے پھول ہر طرف کھل گئے ہوں۔ اس نے قبائل کی تقسیم اور ان کے جداگانہ خداؤں کو الکت کر دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کی حیثیت سے جملہ کائنات کا خالق، مالک و مختار اور پروردگار قرار دیتا ہے۔ اس میں یہ حقیقت ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے واضح کر دی گئی ہے کہ کل نظام عالم اسی کا ساختہ پرداختہ ہے۔ مکان و زمان یا ملک و نسل کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اسلام میں اللہ ساری کائنات کا خدا
خدا ہے اس کو کسی قبیلے کے بت کی طرح سمجھنا یا کسی خاص فرقہ یا مذہب سے منسوب کر دینا غلط بات ہے۔ خود اس نے بھی کسی قوم یا جماعت کو منتخب کر کے اپنا منظور نظر نہیں بنایا، اس کا کسی خاص زبان یا طرز عمارت کی طرف بھی میلان نہیں ہے، نہ کوئی اسے عود و لوبان کی خوشبوؤں سے متاثر کر کے اپنا بنا سکتا ہے، نہ اسے غربت سے کراہیت ہوتی ہے۔ آپ جدھر کا بھی رخ کریں گے اس کا جلوہ ہر طرف نظر آنے لگے گا۔ اس کی صفات کریمی میں رحم اور درگزر سب سے بلند و بالا ہیں۔ قرآن کی عبارات و آیات انتہائی پرجوش اور ولولہ انگیز ہیں۔ تمہارا اللہ ہی تمہارا معبود ہے، بجز اس کے دوسرا لائق عبادت نہیں۔ ہر شے کی زندگی اسی کے حکم کی تابع ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو۔ وہی ہر اس شے کو جو اس کی بنائی ہوئی ہے بالیدگی عطا فرماتا ہے۔ وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی خوبیوں اور اس کے علم کی حدود دائرہ ادراک سے باہر ہیں۔ وہی اس کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ وہی صبح کے اندھیرے کو چاک کرتا ہے، اسی نے رات کو آرام کا وقت اور سورج و چاند کو حساب تقویم کے ذریعے بنایا ہے۔ اسی نے ستارے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو۔ وہی بارش برسانے کے واسطے بادل اٹھاتا ہے اور کھجوروں کے درختوں پر پھلوں کے خوشے لٹکاتا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کا خالق مطلق ہے۔ صرف ایک سورت یا ایک قطع وحی میں نہیں بلکہ ہزاروں آیتوں میں اس کی صفات، قدوسی، فضل و کرم، ترحم و مرحمت کا بیان ہے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، وہی تندرستی عطا فرماتا اور صحتوں کو قائم رکھتا ہے، وہی مشکل کشائی کرتا اور مصیبت کے وقت کام آتا ہے، نیک کاموں کا ثواب اور برے اعمال پر عذاب دینے والا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے، نہ کوئی عقل اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اسی نے تمام ارواح کو پیدا کیا ہے اور خود ازلی و ابدی ہے۔ قرآن میں صرف خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان نہیں ہو رہی بلکہ وہ ایک قانون اخلاق بھی بنتا جا رہا ہے جس میں ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین لین دین اور معاملات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے بھی واضح ہدایت موجود ہیں۔ ہر شے کو بہترین طریقے پر استعمال کرو، جاہلوں سے دور رہو۔ دیکھو شیطان تمہیں بدی کی ترغیب نہ دینے پائے، صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھو۔ یتیم کے مال سے تغرض نہ کرو، عثرت کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھو، جس کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو اس کی عزت کرو۔ زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکو، شہوت پرستی کی نظروں سے کسی کو نہ دیکھو۔ عورتیں بجز محرم مردوں کے کسی کے سامنے اپنے بناؤ سنگھار کی نمائش نہ کریں۔ غرور و تکبر سے پرہیز کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اپنے والدین کی اطاعت کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہری و باطنی ہر قسم کی معصیت سے دور رہو، نہ غصہ کرو نہ بے انصافی۔ خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہو اور بجز اس کے کہ کسی سے حاجت روائی کی درخواست نہ کرو۔ وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، اسے تنہائی میں پوشیدہ طور پر پکارا کرو۔ یہ ہے مختصر طور پر قرآن حکیم کے چند ارشادات۔ عبادات کی فضیلت کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کتاب کی شکل میں وحی کے ذریعے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے اور نماز پر قائم رہیے، کیونکہ نماز انسان کو بدی سے بچاتی ہے اور ان باتوں سے بھی جن کے باعث وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا آپ کا اہم ترین فرض ہے۔ طول طویل پرشکوہ وظائف یا پیچیدہ قسم کی عبادات کا کہیں حکم نہیں۔ نئے مذہب میں نمازوں کا طریقہ بہت سیدھا سادہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادات گزار کی اخلاقی بلندی اور صفائی قلب کا ذریعہ بن جائے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت پیغمبر اپنے آپ کو کوئی بلند و بالا مرتبہ نہیں دیا، مذہبی پیشوائی کے لیے کوئی جداگانہ فرقہ نہیں بنایا، نہ مذہبی علوم کو کسی کی اجارہ داری قرار دیا، نہ کوئی ایسی انجمن یا عیسائیوں کے چرچ کی طرح کوئی ادارہ قائم کیا جو انسان اور اس کے خدا کے درمیان ذریعہ ارتباط بن جائے۔ ہر شخص کا اپنے خالق سے براہ راست تعلق قائم کر دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنے ہی جیسے دوسرے انسان سے نہ افضل ہے نہ کمتر۔ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان بلا واسطہ لگاؤ ہے۔ اس کے دربار میں حاضری کے لیے، قلبی خلوص کے لیے نہ قربانی کی حاجت ہے، نہ کسی رسم کی، نہ لبان سلگانے کی ضرورت ہے، نہ عود و عنبر کی، نہ مسجد درکار ہے، نہ قبلہ گاہ، ریگستان کی ریت ہو یا پہاڑ کے پتھر، کسی مواج دریا کا کنارہ ہو یا درختوں کا سایہ، اس ذات باری تعالیٰ کے پیدا کردہ نیلگوں کو آسمان کے
نیچے زمین کی کسی چپہ پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سجدہ ریز ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں پر اسلام لانے والوں کو یہی صاف سیدھی تعلیم دی ہے۔ اسی کو تسلیم کرنے سے قریش نے انکار کیا اور اب تک مسلمانوں کی ایذا دہی پر قائم ہیں۔ اب آپ کی نبوت کا 12واں سال شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک حالات میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو رہا۔ آپ کے وفادار ساتھی مختلف اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بعض نے حبشہ کے مہربان فرمان روا کے سایہ عاطفت میں پناہ لی ہے اور بعض جان کے خوف سے نامعلوم مقامات کو چلے گئے ہیں۔ ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ قریش کی مسلمانوں سے نفرت حد انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ خون کے رشتے تک بھلائے جا چکے ہیں۔ کعبہ کے عظام اللہ سے برسر پیکار نظر آتے ہیں اور انسانی تقدیروں کے خلاف سازشیں برابر جاری ہیں۔ کیا ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہونے لگے ہیں؟ کیا آپ عاجز آ کر خدا سے شکایت فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے دشمنوں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ کا اپنے فرض منصبی سے اعتماد اٹھ گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس سلسلے میں خدائے قدوس کی طرف سے اس طرح ببانگ دہل یقین دہانی ہوتی ہے کہ اب یقیناً اہل اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج۔ ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ کفار کی جانب سے کتنی ہی سخت مخالفت کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی نامساعد ہوں، فتح انجام کار اسلام کو ہوگی، کیونکہ خود اللہ آپ کی مدد پر ہے اور اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس زمانے کے مسلمان بلکہ اگر آپ خود بھی ہلاک ہو جائیں تب بھی فتح اسلام ہی کو ہوگی۔ قرآن کی زبان سے آپ فرماتے ہیں، اے کافرو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ میں کبھی اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اگر اعلیٰ صفات کا دار و مدار قوت مدافعت پر ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بے مثال اور عدیم النظیر ہستی ثابت ہوتے ہیں۔ حالات کتنے ہی حوصلہ شکن کیوں نہ ہوں، کام کتنا ہی دشوار ہو، جد و جہد کتنا ہی طول کھینچ رہی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی تسائل ہوتا ہے نہ کمی واقع ہوتی ہے۔ خدائے برحق پر آپ کا اعتماد غیر متزلزل ہے۔ سورج کی ہر کرن، بادل کے ہر رواں دواں ٹکڑے، حتیٰ کہ ہر گریز پا خیال بھی آپ کو خالق قدوس کی جلوہ گری دکھائی دیتی ہے۔ پہاڑ کی ہر چوٹی اپنی انگلی اٹھا کر اسی وحدہ لا شریک کی جانب اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ موت، رنج و آلام یا ناکامیابیاں دنیاوی نقطہ نظر سے آپ کے لیے مطلق خوف و ہراس کا باعث نہیں۔ آپ کو صرف ان اعمال کا خیال ہے جو خدا کے سامنے پیش ہوں گے اور جن کا حساب طلب کیا جائے گا۔ آپ کو اسی پر پورا یقین ہے کہ خدائے قدوس نے آپ کو اپنا پیام بنی نوع انسان تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کوئی دقیقہ فروز گداشت نہیں کرتے۔ دنیاوی زندگی آپ کے نزدیک حیات آخری کے حصول کا ذریعہ ہے اور سب کا ماحصل خدا تعالی کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح زندگی کے نشیب و فراز سے قطع نظر نہ کرتے ہوئے آپ اس فرض کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہیں جو آپ کے ذمہ ڈالا گیا ہے۔ طائف بھی عرب کے مشہور شہروں میں سے ایک ہے جو مکہ سے 20 فرسنگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ کو یہ شہر اس زمانے سے اچھا لگتا ہے جب آپ تجارت کے سلسلے میں ادھر کا سفر کرتے تھے۔ یہاں آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کی خرید و فروخت کی تھی اور وہاں کے لوگ آپ کی بڑی خاطر و تواضع کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی یہ ایک عمدہ بستی ہے۔ اس کے چاروں طرف ہرے بھرے باغات ہیں، دشمن کے حملے سے اس کی مدافعت آسان ہے۔ پھر وہاں کے لوگ بہادر، محنتی اور جنگجو ہیں۔ اگر اہل مکہ نے آپ کی بات سننے سے کان بند کر لیے ہیں تو ممکن ہے کہ طائف کے باشندے اسلام کے حلقہ بگوش میں آ جائیں، وہ آپ کو وہاں جائے پناہ مل جائے۔
اس لیے آپ اپنے وفادار خادم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچتے اور ایک مجمع کے سامنے نہایت جرأت مندی سے کلام الہی کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آپ کا متخاطب خاص طور پر عمیر کے صاحبزادوں مسعود اور حبیب سے ہے۔ آپ خدا تعالیٰ کی صفات حمیدہ اور تخلیق و تکوین عالم کو بڑی خوبی سے بیان فرماتے ہیں، پھر بڑے اہتمام سے فرماتے ہیں میں یعنی محمد اس کا رسول ہوں اور اس نے یعنی اللہ نے مجھے ہدایت کی ہے کہ اسلام کا پیام آپ لوگوں تک پہنچا دوں، لیکن جو جواب آپ کو ملتا ہے وہ انتہائی حوصلہ شکن ہے۔ مجمع سے ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر خدا کا یہی منشا ہوتا کہ ہم اپنا مذہب تبدیل کر دیں تو یہ کام بغیر تمہاری امداد کے بھی ہو سکتا تھا۔ دوسرا کہتا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے میں آپ کے دلائل کا ابطال نہیں کرتا، اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں تو آپ اتنی عظیم شخصیت ہوئے کہ مجھ جیسے فانی انسان کو آپ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کوئی نوسرباز ہیں معاذ اللہ تو آپ کو جواب دینا بھی فضول ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی کے ساتھ مجمع سے نکل آتے ہیں، لیکن طائف کے لوگ صرف اتنے تمسخر سے ہی مطمئن نہیں ہو جاتے، وہ آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے اور شور مچاتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، اور اس کے ساتھ ہی ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا اور آپ پر کنکریوں اور پتھروں کی بارش کرنے لگتا ہے جن سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں اور خون بہنے لگتا ہے، حالانکہ آپ نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ بالآخر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے سے خون پہنچتے اور زخمیوں پر پٹیاں باندھتے ہیں۔ آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ مکہ کس طرح واپس پہنچے، اونٹ پر سوار ہو کر جائیں یا پیادہ ہی سفر کریں کہ عداس نامی ایک غلام انگوروں کا ایک خوشہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کس نے بھیجا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے عتبہ بن ربیعہ نے، وہی اس باغ کا مالک ہے اور اسے آپ پر ترس آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا، اور یہ کہہ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بسم اللہ کہہ کر چند انگور منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ عداس یہ سب کچھ دیکھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگور کھانے سے پہلے یہ بسم اللہ کیوں پڑھی؟ آپ اسے بتاتے ہیں کہ بسم اللہ کے معنی ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ پھر آپ اسے اسلام کے چند موٹے موٹے اصول بتاتے اور فرماتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کا فرض ہے کہ وہ کھانے یا کسی کام کے کرنے سے قبل خدا کا نام ضرور لے، کیونکہ تمام نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں اور ہر کامیابی اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ عداس جو ایک عیسائی ہے حیرت سے کہتا ہے تب تو آپ کا مذہب ہمارے دین سے بہت ملتا جلتا ہے، مگر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو قرآن مجید میں بہت واضح کر کے بتایا گیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہو اللہ ایک ہے، وہ صمد یعنی بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا عداس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو طائف کی خاک اپنے قدموں سے جھاڑ دیتے ہیں۔ آپ کے دل پر ایک بوجھ ہے اور آپ خدا سے لو لگا کر فرماتے ہیں یا اللہ اس تذلیل سے میری بیچارگی مجھ پر عیاں ہو گئی ہے، میری صحیح کے نکارہ ہونے کا تجھے اندازہ ہو گیا ہے، اور جو تنفران کو میری ذات سے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تجھ پر آشکار ہو چکا ہے، لیکن جب تک مجھے تیرا تحفظ حاصل ہے اور میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو تیری ناخوشی یا غضب کا باعث ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ تیرا رحم و کرم بے حد بے حساب ہے، تو ہی تمام کمزوروں کا سہارا اور ملجا و مادہ ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ تیرا عذاب مجھ پر کبھی نازل نہ ہو۔ آپ کی یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں، آپ کی زبان پر کوئی لفظ شکایت نہیں آتی، آپ اب بھی اپنے فرض کی انجام دہی پر تیار ہیں، آپ کو کسی قسم کی مایوسی نہیں ہوئی، صرف اس پر اظہار افسوس فرماتے ہیں کہ دوسروں سے اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ ان معاملات میں آپ نہ کسی مفاہمت پر آمادہ ہیں، نہ آپ کے عزم راسخ میں کوئی کمی آئی ہے، آپ کی صرف اتنی خواہش و تمنا ہے کہ آپ کا آقا و مالک ہمیشہ آپ سے خوش اور راضی ہے، اور راضی ہے، اور راضی ہے۔